کام آپ لوگوں نے کرنا ہے، اور پیغمبر کے پورے کام کا خلاصہ دو کام ہے۔ میں بالکل خلاصہ اور خلاصہ در خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی کے کام کا خلاصہ دو کام ہے۔ نمبر ایک، امت کو جنت کا راستہ دکھانا، نمبر دو، امت کو جہنم سے بچانا۔ یہ پیغمبر کے کام کا خلاصہ ہے۔ اس کو اور تھوڑا سا پھیلا لیں، امت کو خیر کا راستہ دکھانا اور امت کو شر سے بچانا، یہ نبی کا کام ہے۔ نبی کی جتنی بھی صفتیں ہیں ان کا خلاصہ دو صفتیں ہیں، ایک صفت بشیر اور ایک صفت بشیر جنت دکھانے والی ہے، اور صفت نذیر جہنم سے بچانے والی ہے۔ صفت بشیر میں وعدے ہوتے ہیں، صفت نذیر میں وعیدیں ہوتی ہیں۔ صفت بشیر میں ترغیب ہوتی ہے، صفت نذیر میں ترہیب ہوتی ہے۔ یہ پیغمبر کے کام کا خلاصہ ہے، امت کو خیر کا راستہ دکھانا، امت کو شر سے بچانا۔ اگر ہم علماء نبی کے وارث ہیں، ہمارے ذمہ دونوں کام ہیں، امت کو خیر کا راستہ دکھائیں اور امت کو شر سے بچائیں۔ یہ بتائیں کہاں جانا ہے اور یہ بتائیں کہاں نہیں جانا، یہ بتائیں کون سا عقیدہ لینا ہے اور یہ بتائیں کون سا عقیدہ نہیں لینا۔ یہ دونوں کام ہمارے ذمہ ہیں، صرف ایک کام نہیں ہے، دونوں کام ہیں۔ حکیم اگر یہ بتاتا ہے کون سی دوا کھانی ہے تو یہ بھی بتائے کون سی غذا نہیں کھانی۔ حکیم دوا بھی دیتا ہے، پرہیز بھی دیتا ہے۔ عالم کو چاہیے عوام کو دوا بھی دے، پرہیز بھی بتائے۔ ہم دوا دے کر پرہیز نہیں بتائیں گے تو لوگ غلط خوراک کھاتے رہیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ عجیب جملہ ہے، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ یہ چھوٹے چھوٹے عربی جملے طلباء یاد رکھا کریں۔ طالب علم کا ذوق ہو نا تو کاپی کے بغیر بھی یاد ہوتا ہے۔ میں نے اولا سے لے کر دورہ حدیث تک صرف دو کاپیاں لکھی ہیں، ایک ارشاد و صرف، ایک کافیہ۔ ارشاد و صرف اس لیے کہ ہم اولا میں گئے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو استاد نے ارشاد و صرف سائڈ پہ رکھ دی اور ہمیں کہا کاپی لکھو۔ ہم نے ارشاد دیکھی ہی نہیں تو کاپی لکھاتے تھے، ہماری مجبوری تھی۔ جب اولا کر لیا استاد نے کہا کتاب دیکھ لو، پھر ہم نے ارشاد و صرف کتاب بھی دیکھ لی۔ تو 85 قوانین ارشاد و صرف کے ہم نے لکھے تھے، اور پورے اولا والے سال ایک دن بھی مجھے ایسا یاد نہیں ہے کہ جتنی ارشاد پڑھی ہے میں روزانہ ساری پڑھ کے نہ سوتا ہوں، مجھے ایک دن بھی یاد نہیں ہے۔ جامعہ بنوریہ سب سے آخر میں سونے والا طالب علم میں ہوتا تھا اور سب سے پہلے اٹھنے والا طالب علم میں ہوتا تھا۔ میں نے ارشاد الصرف کو فاتحہ کی طرح ازبر کیا ہے، اس لیے میرے علم و صیغہ کے وفاق میں بھی 100 نمبر تھے۔ ارشاد ہم نے اتنی ٹک کے پڑھی ہے۔ نمبر دو، کافیہ۔ کافیہ کاپی میں نے کیوں لکھی ہے؟ جامعہ بنوریہ میں پڑھتا تھا تو ثانیہ والے سال چھٹی میں نے محترم مفتی نعیم صاحب اور ناظم مولانا عبدالحمید صاحب کہا جی اگلے سال میں بنوریہ نہیں آؤں گا۔ چھوٹا طالب علم کی کیا اوقات ہوتی ہے؟ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا جی مجھے کافیہ کا شوق ہے، جامعہ بنوریہ میں کافیہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا آپ آ جانا۔ میں اگلے سال گیا، انہوں نے مجھے ایک طالب علم سے جامعہ بنوریہ میں کافیہ نصاب میں داخل کیا اور ابھی تک نصاب میں شامل ہے۔ پہلے شرح ابن عقیل ہوتی تھی، پھر کافیہ تھا۔ میں نے شرح ابن عقیل بھی پڑھی اور میں نے کافیہ بھی پڑھا۔ کافیہ کی کاپی میں کیوں لکھتا تھا کہ کوئی بھی نہیں لکھتا تھا، میرے علاوہ کوئی نہیں لکھتا تھا، اور میں کافیہ کی کاپی عصر کے بعد لکھتا تھا۔ ایک دن ہمارے استاد کافیہ بھی تغیر کر رہے تھے، وہ کہتا تم میں سے کاپی کوئی نہیں لکھتا؟ لڑکے خاموش۔ انہوں نے کہا جی کوئی نہیں لکھتا۔ کہتے کیوں؟ تو مجھے طالب علم میں صوفی صاحب کہتے تھے۔ اب جو مجھے اب تقریریں سنتے ہیں ان کو تعجب ہوتا ہے، یہ وہی ہے جو صوفی تھا؟ تو کہ میں عصر کے بعد بھی نہیں کھیلتا تھا۔ آپ حیران ہو گئے، زمانہ طالب علمی میں عصر کے بعد بھی نہیں کھیلتا۔ لوگ کہتے ہیں کھیلے تو دماغ خراب ہوتا ہے، ہمارا تو خراب نہیں ہوا، دیکھ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے کتنا مضبوط دماغ چل رہا ہے۔ حافظہ بھی جوں کا تو ہے، آپ دیکھیں میں کتنی حدیثیں، میں سارے اسباق کو زبانی پڑھاتا رہتا ہوں۔ میں صرف بات سمجھا رہا ہوں، اللہ میں سمجھنے کی توفیق دے۔ تو مجھے استاد کہتے ہیں صوفی تو بھی نہیں لکھتا۔ میں نے کہا جی میں عصر کے بعد لکھتا ہوں۔ پتہ نہیں استاذوں کے ذہن میں کیا بات ہے۔ اگلے دن ہے تو انہیں پورا گھنٹہ مفصل تقریر کی کافیہ پر، تقریر ختم مجھے کہتے سناؤ، میں نے ساری سنا دی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا۔ تو پھر عصر کے بعد میں کافی کی کاپی لکھتا تھا طلباء کے لیے۔ وہ رات تکرار کے بعد پھر 10 بجے میری کاپی سے وہ کاپی لکھتے تھے، تو میں نے اولا سے لے کر بخاری تک 2 کاپیاں لکھی ہیں۔ میں نے صحیح بخاری کی بھی کاپی نہیں لکھی۔ میں نے جامعہ امدادیہ پڑھا ہے، میرے استاذہ سے جا کر پوچھ لیں، میں نے اس کی کاپی بھی نہیں لکھی۔ اور الحمدللہ ہمارے نمبر ایسے نہیں تھے، پوزیشن ہولڈر تھے۔
اور میں بھی طلبہ سے کہتا ہوں، مجھے کوئی طالب علم کہے نا جی ہم آپ کی جماعت عالمی اتحاد اہل سنت والجماعت میں شامل ہو کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ہماری کیا طریقہ ہے، میں کہتا ہوں یہی طریقہ ہے، آپ اولا سے لے کر دورہ تک پوزیشنیں لیں، دورے کے بعد ہمارے پاس آ جائیں، آپ ہمارے کارکن ہیں، اولے سے لے کر دورے تک کان پکڑیں مار کھائیں پھر ہمارے پاس آئیں تو آپ کو عزت ملے نہیں ملے گی، ہم بدنام ضرور ہوں گے۔ استادوں نے کہنا سارے اس کے ساتھ ہم ان کو جانتے ہیں جو لے کر پھرتا ہے، اس لیے ہم طالب علم کو اپنی جماعت میں شامل نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں بھی پڑھیں، محنت کریں، پوزیشنیں لیں، اپنی علم مضبوط کریں، دورہ کریں، پھر 1 سال کے لیے ہمارے پاس آئیں، ہم آپ کے علم کو چمکائیں گے، انشاءاللہ آپ کو بولنے کا لطف آئے گا۔ تو آپ علماء ہیں نا، اب آپ نے نبی کی وراثت کو سنبھالنا ہے۔ میں خلاصہ پیش کر رہا تھا، کان الناس یسألون رسول اللہ عن الخیر وکنت اسألہ عن الشر۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں صحابہ حضور سے خیر پوچھتے، میں حضور سے شر پوچھتا۔ صحابہ حضور سے خیر پوچھتے اور میں شر پوچھتا، وہ خیر پوچھتے تاکہ پھیلا دیں، میں شر پوچھتا تاکہ امت کو بچا دوں۔ تو ہم نے خیر کو پھیلانا بھی ہے اور امت کو شر سے بچانا بھی ہے۔ ایک مرتبہ اسی سال کی بات ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے مجھے اسلام آباد بلایا، خود بلایا، دعوت کی، بڑے اہتمام سے کی، سریر شیر بنا کر کھلایا۔ ہماری چونکہ ملاقاتیں ویسے بھی ہوتی ہیں لیکن چونکہ مولانا نے خود بلایا تھا، مولانا خود ملنا چاہتے تھے، تفصیلی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے، تو پھر میں ساری اپنی کتابیں لے کر گیا۔ میں نے مولانا کو ایک کتاب دی، دوسری فرقہ مماتیہ، فرقہ اہل حدیث، فرقہ بریلویہ، فرقہ سیفیہ، فرقہ جماعت المسلمین، یا مرزا خان کی جو کنز الایمان کا تحقیقی جائزہ، المحنت پہ اعتراض کے جواب، میں نے ساری پیش کی، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ۔ تو میں نے مولانا سے، میری بڑا اچھا ان سے تعلق، بیت کلفی کا تعلق ہے اور محبت کا ہے، تو میں نے مولانا سے کہا جی میں چاہتا ہوں میں سارا شر آپ کو پہلے دکھا لوں، پھر آپ اپنی ساری خیریں مجھے سمجھا لیں۔ تو مولانا مجھے محبت فرمان لیں کہ نہیں، یہ شر وہ ہے جو حضرت حذیفی والا ہے، آپ کا کام حذیفی کام ہے۔ حضرت حذیفی فرماتے تھے کہ میں شر سیکھتا ہوں تاکہ امت کو شر سے بچاؤں۔ تو ہم نے امت کے اندر خیر پھیلانی بھی ہے اور امت کو شر سے بچانا بھی ہے، یہ دونوں کام ہم نے کرنے ہیں۔ تبلیغی جماعت والے خیر پھیلاتے ہیں، ہم امت کو شر سے بچاتے ہیں، وہ کام بھی ضروری ہے، یہ کام بھی ضروری ہے۔ ان کا کام امت کو لانا ہے، ہمارا کام امت کو بچانا ہے۔ تو امت کو ایمان عمال پہ لانا بھی ہے، امت کو ایمان عمال پہ لانا ہے اور بچانا بھی ہے۔ امت آتی فضائل سے ہے، بچتی دلائل سے ہے، اس لیے تبلیغ والوں کا کام فضائل ہے، عالمی اتحاد اہل سنت کا کام دلائل ہے۔ میں رائے میں بیٹھا تھا، ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے جو کام آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا جو آپ کرتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں ہماری دلیل تو قرآن میں ہے۔ میں نے کہا مجھے سنائیں۔ کہتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ۔ میں نے کہا آیت مکمل ہو گئی ہے، کچھ باقی بھی ہے؟ کہتے ہیں باقی ہے۔ میں نے کہا پھر پوری فرما دیں۔ کہتے ہیں وجادلھم باللتی احسن۔ میں نے کہا ادعو آپ کا ہے، جادل ہمارا ہے۔ ادعو کا معنی امت کو لانا ہے اور جادل کا معنی امت کو بچانا ہے۔ آپ کا کام پہلے ہے، اس لیے اللہ نے آپ کا ذکر پہلے کر دی ہے۔ ہمارا کام بعد والا ہے، ہمیں اللہ نے بعد میں ذکر کیا ہے۔ تو رائے پہلے ہے، سرگودا بعد میں ہے۔ تو رائے جاتے ہیں سیکھنے کے لیے کہ لانا کیسے ہے، تو سرگودا آتے ہیں سیکھنے کے لیے بچانا کیسے ہے۔ ہم رائے مانتے ہیں، آپ سرگودا مانیں تاکہ امت میں جوڑ ہو، امت میں توڑ نہ ہو۔ امت کو جوڑنا ہے یا توڑنا ہے؟ تو جوڑنے کا طریقہ یہ نہیں کہ ایک کو مانے ایک کو خیر بات کہہ دینا، نہ دونوں کام کرنے ہیں۔ میں نے کہا اس کام کے بانی بھی حضرت جی الیاس ہیں، اس جماعت کے بانی بھی مولوی الیاس ہے۔ وہ حضرت جی تھے مولوی ہیں لیکن ہے تو دونوں الیاس نا، اس لیے امت کو لانا بھی ہے، امت کو بچانا بھی ہے، تو دونوں کام کریں گے نا بھی انشاءاللہ۔ بس دعا فرمائیں۔